الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی پاک صاحب اللہ سید کائنات فخر موجودات آپ دی ذات دے اتے درود شریف دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو حق کہن دی سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے. حدیث شریف چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں میں جنت نو ویکھیا غریب جڑے ہیں بھج کے جنت جاندے پے تے دوزخ نو ویکھیا تاں امیر اس دے وچ زیادہ تر امیر دوزخ دے وچ ہے. اور ایک روایت دے وچ آندا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پوچھا امیر کتھے گئے تو دسیا گیا یا حضرت امیراں نو محاسبے نے روک لیا. بھئی محاسبے تو مراد کی ہے ایک باپ کسے نو اگر 1000 روپیہ دیندا ہے اپنی اولاد نو کہ بھئی اے 1000 روپیہ ہے تا شام نو اس نے پوچھنا ہے بھئی 1000 جو تینوں میں دیتا انہوں کدے گتے جتنے پیسے ہوتے اتنے حساب ہی ہوتا اتنا ہی ہونا ہے پر تیرے کو جو 1000 ہاں تو کدے گتیا اگر 100 دے گا تو جس کو حساب منگدا پیا ہے 100 والا حساب جلدی دے دینا جی 10 دس گیا تو بالکل حساب کی لوڑ ہی کہیں نہیں جی 10,000 دیتا اسی تو ذرا حساب زیادہ ہو جاسی یا اگر 1,00,000 دیتا ہوئے تو حساب اس سے زیادہ ہو جاسی. یہ حال ہے کہ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا دا مال کسے نو دیندا ہے نا پھر اون دا محاسبہ کردا ہے پوچھدا آندے کو تو میں تین دنیا جتنا مال دیتا او دا تو کی کیتا کیا اس مال دے وچ تو اے پورا حق ادا کیتا ہے کہ نہیں کیتا یعنی زکوٰۃ دینی آ حج کرنی آ قربانی کرنی آ اس تو علاوہ غریباں نو دینا یتیماں نو دینا گھر تے لانا خیش قبیلے نو دینا مسجد نو دینا مدرسے نو دینا وغیرہ وغیرہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کولوں محاسبہ کرے گا پوچھے گا. اور قرآن پاک کے دوسری جگہ ارشاد فرمائے گا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیراں دے مال دے وچ حق رکھیا ہے للسائل سوال کرن والے واسطے والمحروم اور جڑا غریب ہے ان دے واسطے حق رکھیا ہے. اور حدیث شریف میں چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صاحب گھر جڑا ہے گھر دا متولی ہے انہوں ایک حساب دے نال پیسہ دے دینا ہے پیسہ تو ہے یہ خرچ کرنا
ہن اس کے اتنے لازم ہوتا ہے کہ کچھ پیسہ اپنے گھر دے لائے، کچھ پیسہ یتیماں نو دے، مسکیناں دے وغیرہ وغیرہ جی خرچے۔ لیکن کچھ تو لوگ ایسے ہوئے کہ جڑے کنجوس ہو گئے، جڑے کنجوس ہو گئے، پیسہ جمع کیتا، نہ غریب تو لایا، نہ یتیم تو لایا، نہ گھر دے لایا۔ ایسے لوگوں کا محاسبہ ہو سی ہے۔ اور ایک اور روایت میں جانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ایک درہم کسی غریب نو دیندا ہے، ایک درہم اللہ دے راہ دے وچ صدقہ کریندا ہے، ایک درہم اپنے گھر دے وچ اپنے بیوی بچیاں تے لیندا ہے، تو جڑا بیوی بچیاں تے لیندا اوندا ثواب زیادہ۔ تو جڑے بندے اللہ تعالیٰ دے مال دے وچوں، دتے ہوئے مال دے وچوں اون دے راہ دے وچ صدقات و خیرات نہیں کردے، اون دے حقوق پورے نہیں کردے، تو اللہ تعالیٰ ان کو محاسبہ کرے گا۔ میں کہ گل کیتی ہے نا کہ ایک بندے کو لاکھ ہے دتا ہے، اس تے لاکھ دا محاسبہ ہے، ایک بندے کو 2 لاکھ دیتا ہے، 10 لاکھ دیتا ہے، جتنا مال زیادہ ہو سی اتنا ہی جڑا ہے اس تے محاسبہ بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس واسطے حدیث شریف آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے نبیاں دے وچوں سب تو جنت دے وچ اخیر جن جان گے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ مال زیادہ آنا، روپیہ پیسہ زیادہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے دا اسے حساب نہ محاسبہ کرے گا۔ اور امیر دے اتنے کئی قسم دے اور بھی محاسبے ہو سن گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا اے مال تو کس طریقے نہ کمایا، کیا حلال طریقہ استعمال کیتے؟ پھر دوسرا محاسبہ اے مال تو کتھے لایا، کیا حلال جگہ تے لایا؟ پھر تیسرا محاسبہ اس مال دی وجہ تو کدائے آکڑدا تو نہیں رہا، تیرے چ آکڑ تو نہیں آئے، تیرے چ آکڑ تو نہیں آئے، اگر آکڑ آئی تو پھر بھی وہ پکڑیا گیا۔ تو اس مال دے کئی طرح دے محاسبے ہیں، کیونکہ دنیا دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو اے دنیا بطور امانت دیتی ہے، امانت۔ ہوں جس کو جتنی امانت ہے، جتنی دنیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اندر تے محاسبہ بھی اسی طریقے نہ کرے گا۔ اور ایک اور روایت میں جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو لوگ غریباں دے نال، فقیراں دے نال نفرت کرن لگ پوسے نا، اس وقت انہاں دا یہ حال ہو جاسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے کئی طرح دا عذاب مسلط کر دے۔ ایک تا کہتا ہو لگ پوسے، کیا آج کل یہ دنیا ہی ہوئی ہے نا، حساب ہی ہو، زیادہ تر کہتا سن گئے۔ پھر دوسری اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسے وہ سرکاری بندے اسے جڑے دوسرا خیانت کرتے گئے، رشوت لیتے، رشوت عام ہو جاتی گئی، ظلم عام ہو جاتے، جدو بندے غریباں دے نال نفرت کرن لگ پوتے۔ اور ایک روایت دے وچ آندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول کچھ امیر لوگ آئے، انہاں امیر لوگاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے وچ عرض کیتا ہے، آکھدے نے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تسی ساڈے نال ایک معاہدہ کر لو تے اسی تواڈے اُتے ایمان لے آواں گے، ساڈے نال ایک معاہدہ کر لو نا اسی تواڈے اُتے ایمان لے آواں۔ آپ نے پوچھا کی ہو جا معاہدہ؟ انہوں نے آکھیا یا حضرت اسی جدو تواڈی محفل چاہنے ہاں غریب بھی ہوندے، مسکین بھی ہوندے، غریب بندے تواڈی محفل چاہتے، انہوں دے لباس ایسے ہوندے،
ٹاٹ دے لباس پائے ہوندے، انہاں دے لباس دے وچ سانوں بدبو آندی ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساڈے نال معاہدہ کر لو کہ جس وقت اسی آویے اے لوگ نہ ہوئے، اسی آویے تے اے لوگ نہ ہوئے، تو جس وقت اے لوگ ہوئے اسی نہ ہوئیے، اگر اے معاہدہ کر لو تو اسی تواڈے اُتے ایمان لے آنے۔ تو ایک روایت دے وچ آندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرن دی حامی بھی بھر لی، حامی بھی بھر لی۔ بعض روایت جاندا کہ اچھا آپ نے فرمایا ایسے ہی طریقے نال کر لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ نو انہاں لوگاں دے نال ٹکائی رکھو جڑے صبح شام اپنے رب نو یاد کردے ہیں، انہاں نال ٹکائی رکھو۔ انہاں امیراں دی لوڑ ہی کہیں نہیں تانوں، اے ایمان لے آویں ٹھیک ہے، نہ لے آویں نہ لے آویں، دیکھو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریباں دی کتنی گل رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا گیا وَاصْبِرْ، صبر کرو انہاں دے نال، انہاں نال ٹکے رہو، نفسا کا اپنے آپ نو انہاں دے نال ٹکا لو، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جڑے صبح شام اپنے رب نو یاد کردے، یریدون وجہہ، اپنے رب دی رضا چاہندے، ولا ترید، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی دنیا نو ویکھن دی لوڑ نہیں کوئی۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمایا گیا عمران چھوڑ دیو، غریباں تے نظر رکھو، جڑے غریب ہیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا خیال کرو۔ اور ایک روایت دے وچ آندا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت جا حاضر ہوئے، عرض کیتی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجیا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی چاہو تو تہاڈے نال پہاڑاں نو سونا بنا کے ٹور دیواں، اگر تسی چاہو نا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے تہاڈے نال پہاڑاں نو سونا بنا کے ٹور دیواں جڑے ہر وقت تہاڈے نال ہوویں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا ہے، سر مبارک جھکا لیا ہے، کچھ دیر سوچ دے رہے، سوچن تو بعد سر اٹھایا، اٹھا کے ارشاد فرماندے ہیں اے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے دنیا اس دا گھر ہے جہاں کوئی گھر نہ ہوئے، جہاں کوئی گھر نہ ہوئے۔ دنیا پائیدار تو نہیں ہے نا، 100 سال دی عمر ہے تو موت کدوں ہے اللہ نو پتہ ہے، 100 سال دی دنیا ہے، موت کدوں اللہ نو پتہ ہے۔ اور میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس دنیا دے واسطے او جمع کردہ ہے جن دے وچ عقل کوئی نہیں، جن دے وچ عقل کوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ نبیاں دے سلطان ہیں، اللہ تعالیٰ دے حضور دعا کر دے جویں اللہ تعالیٰ نے حکم آکھیا ہاں اگر تو چاہے تو سن پہاڑ سونا بن کے تیرے نال چلے، لیکن آپ نے غربت نو پسند فرمایا۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ویکھیا کہ ایک فقیر غریب بندہ، ایک فقیر تے غریب بندہ بھکھا پیاسا بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، سوتے دا ٹائم ہو گیا، سوتے دا ٹائم ہو گیا، کوئی آیا اس نے آ کے انہوں روٹی کھوائی، اس روٹی کھادی کھائے کے
اتھائے سائیں گیا اور جی بند نیند پتہ کی ہے کہ کوئی دنیا دے دشمن ہی نہیں ہوتا غریب جڑا ہے نا ہوتا دشمن ہی کوئی نہیں ہوتا تے مالدار دے دشمن زیادہ ہوندے کیونکہ دنیا ہونا دے کول ہے نا لہذا حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنکھ بویں دن کہ وہ روٹی کھا کے اتھائیں سائیں گیا پھر آپ نے نوکرانوں بادشاہ وقت آ نا اس وقت نوکرانوں حکم دیتا ہے بندہ جدو جاگے نا ان میرے کو لے آنا بندہ جاگیا اٹھیا صبح ساری رات ستا رہا امیراں دی تو نیند اور طریقے دی ہوندی غریباں دی اور طریقے دی ہوندی مکھی مچھر نہ ہوئے تو ساری رات سکھ دی نیند راوے سارے دن تھکے اٹھے جو ہوندے ساری رات سکھ دی نیند راوے کہ امیراں نے جڑا نا ساری رات توفہ کردے گزر جاندی کدھر کوئی چور نہ پی جائے ڈاکو نہ پی جائے لہذا حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حکم لگا دین کہ اے بندہ جدو جاگ جائے نو میرے کو لے آنا تو جدو بندہ جاگے اس بندے نے پکڑ کے لوگ حضرت ابراہیم بن ادم دے کو لے کے آئے ابراہیم بن ادم نے آپ نے پوچھا بھائی تو راتی روٹی کھا دیے سائیں گے ہیں اتنے دنیا دے تیری بس کافی ہو گئی اور بھائی جے بندے دے مال بھی ہوئے مالات بھی ہوئے تو دنیا دے وچ انسان دی وہ روٹی ہی ہے نا تو آپ اور شاہ فرماتے پہ اگر اتنی دنیا ہوتے روٹی جوڑ جائے تو سہ جاؤ کھا پی کے سہ جاؤ گزارا چل جاتا ہے تو پھر اتنی دنیا بادشاہ اکٹھی کرن دی محلات بناون دی کیڑی لوڑ ہے کھا مکھا ایویں محاسبے چ پون دی کیڑی لوڑ ہے پتہ ہے کیا دنیا دا حالات ہے